میں آپ سے سنی ہونے کے ناطے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یزید کو پیغمبر کا شرعی خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں یا نہیں؟ میں ذاتی طور پر اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کے نہ ماننے سے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے عدل صحابہ پر ایمان رکھنا، اور سنی یہ بات مانتے ہیں کہ صحابہ کا عمل ان کے لیے حجت ہے اور دین انہی سے لینا ہے، کیونکہ صحابہ ہی وہ واسطہ ہیں جن کے ذریعے دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ تک پہنچا۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اہل سنت کے علماء کے مطابق تمام صحابہ اور امت نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ وہ امیر المؤمنین ہے۔ اگر آپ یزید کو نہیں مانتے تو گویا آپ صحابہ کے عمل کو رد کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمل باطل ہے اور ان کی پیروی کرنے کی حجت ختم ہو گئی، حالانکہ اہل سنت کے اصول کے مطابق اجماع خطا سے پاک ہے، اور اس کے لیے اہل سنت پیغمبر سے حدیث بھی نقل کرتے ہیں، اور جو شخص اجماع کو رد کرتا ہے گویا اس نے قرآن و سنت کو رد کیا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ پس آپ اہل سنت کے مبانی کے مطابق اگر کہیں کہ میں یزید کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اجماع صحابہ پر، عمل صحابہ پر، حجت فعل صحابہ پر سوال اٹھایا ہے، اور اہل سنت کے اصول کے مطابق آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اب اس پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ یا تو سنی کہے کہ میں یزید کو قبول نہیں کرتا تو اس طرح وہ سنی نہیں رہے گا، یا اگر کہے کہ میں سنی ہوں تو اسے یزید کو امیر المومنین اور نبی کا شرعی خلیفہ تسلیم کرنا ہوگا، اور اگر اس نے یزید کو امیر المومنین اور خلیفہ مان لیا تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ امام حسین چونکہ وقت کے امیر المومنین اور خلیفہ پیغمبر کے خلاف نکلے تھے، اس لیے وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، جیسا کہ بہت سے سنی علماء مثلاً ابن عربی مالکی اور دوسرے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام حسین چونکہ وقت کے امیر المومنین یزید کے خلاف خروج کیا تھا، اس لیے اصطلاحاً خارجی قرار پائے، اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو بھی امت اسلامی میں تفرقہ ڈالنا چاہے اسے قتل کرو، اور اسی اصول کے تحت وہ صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔